بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مس حنا، اسلامیات کی ٹیچر جماعت پنجم کے لیے۔ آج ہم لیکچر نمبر اپنا 1 جو ہے سٹارٹ کریں گے، جس کا ٹاپک ہے آخرت۔ اب گھر بیٹھ کے اب آپ لوگوں کو جو آن لائن لیکچرز ہم دے رہے ہیں اس پہ آپ نے بہت اچھی طرح فوکس کرنا ہے۔ تو ریڈنگ بھی آپ کو کروائی جائے گی تھورولی، آپ ریڈنگ کو دھیان سے سنیے، اور ایکسرسائز بھی اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کروائے جائیں گے۔ تو ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے آخرت۔ بالکل پہلا لیکچر ہے، بک آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ بک کھولیں اور بک کا پیج نمبر یہ کھولیں، لیکن آخرت ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے ہر کلاس کی اسلامیات کی بک میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اسلام اور اسلام سے متعلق ٹاپکس تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہر کلاس میں کلاس کے لیول کے مطابق میٹیریل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی اگر 2 میں ہے تو آپ کا سوال چھوٹے ہوں گے، ٹاپک وہی ہوگا، لیکن 3، 4، 5 سے لے کے 10 تک اسی میٹیریل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لینتھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے آخرت، اور آخرت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمارا دین اس سے متعلق ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ جی بیٹا، ہمارا پہلا ٹاپک ہے ایمانیات۔ ایمانیات کا پہلا حصہ، ایمانیات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اپنے دین پر، اسلام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے، ہمارا یقین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پہلا ٹاپک ہے آخرت۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کتاب کہتی ہے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ سب بچوں کو پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، آسمان زمین سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر دریا پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، اور انسان بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے حضور حاضر ہوں گے، اور وہاں پر ہمارے اعمال نامہ کھلے گا۔ جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جن کے برے کام ہوں گے، بری باتیں ہوں گی، جن کی جھولی بھری ہوئی ہوگی برائیوں سے، وہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کیا اس بات پر یقین ہے؟ کیا ہم بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں؟ جب ہم بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے۔ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں اپنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے، جیسے ہم اپنے ایگزامز کے لیے، اینول ایگزامز کے لیے پورا سال پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ آئے گا تو ہماری اچھی پوزیشن آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اپنے اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ جب ہمارا رزلٹ آئے، جب قیامت آئے اور ہمارا رزلٹ نکلے تو ہمیں اچھی جگہ پر، ہمیں ٹاپ کی جگہ پہ یعنی کہ جنت میں بھیجا جائے۔ قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں، جیسے آخرت یعنی قیامت، یوم القیامہ، یوم الحاقہ، یوم الحساب، یوم الدین، یہ سب نام قیامت کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھے گا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، اور آپ ہر کلاس میں اس بارے میں پڑھتے ہیں، اور گھر میں بھی آپ کو آپ کی دادو، آپ کے بڑے جتنے لوگ ہیں، آپ کی امی ابو ضرور بتاتے ہوں گے کہ بیٹا اچھے کام کرو گے تو اچھی جگہ پہ جائیں گے، برے کام کرو گے تو بری جگہ پہ جائیں گے۔ اس دن جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ میسر کا مطلب ہر طرح کی چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ آپ بیٹھے بیٹھے خواہش کریں گے کچھ کھانے کی یا کچھ پینے کی تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کو خود جانا نہیں پڑے گا، فرشتے خود آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ صرف آپ کے دل سے اگر خواہش نکلے گی کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں، تو جنت میں جو ہیں فرشتے خود بخود آپ کے آگے پیش کریں گے۔ اور جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ دوزخ میں ڈالے گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، مگر اس کے باوجود ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ہم بڑوں کی بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے،
ہماری جو کشش ہے، ہمیں جو اٹریکشن ہے، ہم برائی کی طرف زیادہ کھینچتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں برے کام کے لیے بہکاتا رہتا ہے اور ہمارا یقین اور ایمان کمزور کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے تو فرشتے، شیطان آپ کو کبھی بھی بہکا نہیں سکتا، برائی کی طرف لے جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کبھی یہ احساس ہو، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے غلط کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان دعا بتائی ہے تعوذ کی صورت میں۔ اور تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، اب 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں اور دل کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا ڈر کے کہ نہیں یار یہ تو بڑا مضبوط ایمان والا بچہ ہے، تو اس کو تو میں بہکا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے شیطان سے لڑائی کرنی ہے، اپنے یقین اور اعتقاد اور ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی، یعنی کہ ریت کے ذرے جتنی، ریت آپ نے دیکھی ہے، مٹی آپ نے دیکھی ہے، اس میں جو ایک پارٹیکل ہوتا ہے، سینڈ پارٹیکل، مٹی کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے، جس نے اتنی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وہ کا مطلب اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے، اچھی طرح اس کا حساب لیں گے، اچھے طریقے سے اس کا حساب لیں گے، جس چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی یا چھوٹی سی بھی برائی کی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اعمال نامے کو اچھا، صاف ستھرا اور بہت برائی سے پاک رکھنا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، کہ جو لوگ جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جاتا ہے آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں، یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل میں زندگی ہے۔ زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ اس طرح رہو، اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اس کا مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں بالکل اسی طرح رہنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اگلے لمحے کسی بھی وقت بلاوا آ جائے گا، اور کسی بھی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ واپس بلا سکتے ہیں، ہم انہی کے حکم سے دنیا میں رہ رہے ہیں، اور جتنی سانسیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اتنی پوری کر کے ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ تو زندگی میں مسافر کی طرح رہو، کہ جس طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اس میں خوب ڈھیر ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن ہمیشہ تو کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان ختم ہو جائے گا اور سب نے واپس جانا ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے رہنا چاہیے، جتنی کم چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اتنا کم ہمارا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے، یعنی کہ نیک کام کریں گے، وہ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں برے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ایک ہی بات کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں ہمیشہ اچھے کام کرو، چاہے وہ رستے کا پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم چلتے ہوئے رستے میں سے اگر ہم پیدل جا رہے ہیں اور رستے میں کہیں پتھر آ جاتا ہے تو ہم پتھر کو ہٹا دیں، اپنے سائڈ پہ کر دیں، یا کوئی چھلکا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا ہے جس سے لوگ پھسل کے گر جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم رستے میں سے پتھر تک ہٹا دیں جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کا وزن کتنا زیادہ ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کے۔ آخرت پر اگر ہم یقین رکھیں تو ہماری زندگیوں میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود، ایک کام کریں گے اچھا تو ہمیں دوسرے کام کی طرف خود اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کی طرف جب آتے ہیں، ایک نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوسری بھی نماز پڑھیں، یا اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کی ہے تو ہم لوگ اگر 2 نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، 2 دن ہم نے ظہر اور عصر کی پڑھی، تیسرے دن ہم نے شاید مغرب کی بھی پڑھنے کی کوشش کی، تو آہستہ آہستہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اور
5 نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں قدم پہلے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، اچھے کام کے لیے ہمیں قدم پہلے خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ جب یقین ہوگا آخرت پہ کہ قیامت آ جائے گی اور حساب ہوگا اور آگ ملے گی برائی کرنے پر، دوزخ ملے گی، چھوٹا ماچس کی تیلی سے اگر انگلی جل جائے تو ہماری جان نکل جاتی۔ تو اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوگا کہ قیامت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور برے کام کرنے والا دوزخ میں جائے گا، تو ہم لوگ برے کام سے رک جائیں گے، چاہے وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ، کوئی بھی کام ہم نہیں کریں گے اور برائیوں سے رکیں گے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنا۔ اللہ کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جن کے حقوق پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جب ہم ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہیں فرائض ادا نہیں کریں گے، نماز روزہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو جب ہم یقین رکھیں گے، پھر وہی بات ہے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ آخرت قیامت آ جائے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ہم کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اچھے اخلاق، اپنی بری باتیں چھوڑتا ہے، اپنی بری عادتیں چھوڑتا ہے اور اچھی عادتوں کو اپناتا ہے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یقین ہوتا ہے، جواب دہی کا مطلب کہ ہمیں جو سوالات قیامت والے دن کیے جائیں گے ان کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس بات کا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، گزارنے کی کوشش کریں۔ بسر کرنے کا مطلب ہے گزارنا، اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے باز رہیں، ان سے رکیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے بچ کے رہیں، اجتناب کریں، یعنی کہ نہ کریں، ان سے بچے رہیں۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آخرت کے حوالے سے، اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ لیسن کے علاوہ ہمارا آج کا جو گھر کا کام ہے اس میں ناظرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرہ میں آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے سورۃ الفیل اور سواری کی دعا، 2 کام ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ جی بیٹا، آپ کا ناظرہ کا سب سے پہلا ٹاپک ہے حفظ قرآن مجید۔ آپ کی جب بک انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ اس میں دیکھے گا آپ کا پہلا جو سبق ہوگا، باب اول چیپٹر 1، وہ ہے حفظ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، بہت ثواب ہے۔ تو اسی کی ہم چند صورتیں اور جو ہے نا آیات اور کچھ احادیث ہیں جو کہ ہمارے اس کلاس میں، ہمارے نصاب میں کا حصہ ہیں۔ تو ہم آج سب سے پہلے سورۃ الفیل کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ گھر میں کسی بڑے کی مدد سے اس کا ترجمہ دیکھ کے تو ترجمہ بھی یاد کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ الفیل ہے، اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے اگلا جو ہے کام وہ ہے سواری کی دعائیں ہم یاد کرتے ہیں۔ تو جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو سفر پر جب ہم نکلیں تو ہم دعا کر کے نکلتے ہیں تاکہ ہمارا سفر خیر خیریت سے گزرے، اور آپ سب نے یہ دعا یاد کرنی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہونی بھی چاہیے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا
اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں اس کو ہمارے تابع، یعنی اس سواری کو، جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ موٹر بائک ہے یا وہ سائیکل ہے، کہ ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تابع کیا، یعنی ہم وہ کیسے چل سکی، ایک مشین کو چلانے کا طریقہ ہمیں کیسے سکھایا۔ ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو سنبھال پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہمت دی اور ہمیں سمجھایا کہ سائیکل یا گاڑی یا بائک کو کیسے چلانا ہے، اور ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو یہ ہمارا ناظرہ تھا۔ اب آگے آپ کا جو ہے بیٹا اس کی ایکسرسائز ہے، اس کی مشق ہے، جس میں MCQs اور لانگ کویشچن، تفصیلی سوال جواب اور مختصر سوال جواب، یہ اس کا آپ کے مشق کا حصہ ہیں۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا MCQs کی طرف آتے ہیں۔ اس جو لیسن ہم نے پڑھا آخرت، اس کے MCQs کر لیتے ہیں۔ معروضی سوالات، درست جواب پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے بیٹا۔ یہ جو لیکچر آن ایئر آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کویشچن آنسرس ہیں اور ایکسرسائز، وہ بھی نوٹس بھی آپ کو ملیں گے، تو آپ نے وہاں سے دیکھ کے ان کو سالو آؤٹ کرنا ہے، جو کویشچن آنسرس کو یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا ہے بے مقصد جگہ، عارضی جگہ یا مستقل جگہ، آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی، کیا ملے گی؟ جنت۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کون لوگ؟ مومن لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ، یہ 5 MCQs، اس کے تقریباً ٹوٹل جو ہیں اس کے MCQs ہیں 10 MCQs ہیں۔ نمبر 6 ہے برے لوگوں کو سزا ملے گی جہنم کی صورت میں۔ آخرت کی زندگی کون سی ہے؟ ابدی۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے نیکی کا۔ دنیا جگہ ہے حساب کی، عمل کی، دنیا جگہ ہے کون سی؟ عمل کرنے کی جگہ، اور حساب کس دن ہے؟ آخرت کے دن۔ لاسٹ MCQ ہے، معروضی ہے، کس چیز کے یقین سے انسان کے اندر نیک جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت کے، ٹھیک۔ یہ جب آپ کو ملیں گے تو نوٹس ملیں گے تو اس میں آنسر کی بھی موجود ہوگی، دھیان سے آپ نے صحیح پڑھ کر پھر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ سوال نمبر 2 حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ سوال نمبر 3 قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام، میں نے آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یوم القیامہ، یوم الحساب اور یوم الدین، یہ جو ہیں قیامت کے نام ہیں، آخرت کے دن کے۔ سوال نمبر 4 آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ کہ جواب ہے نیک کام کرنے والا جنت میں جائے گا اور برے کام کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے مختصر سوال تھے۔ اب ہم تفصیلی سوال جواب کو بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ تفصیلی سوال جواب میں سوال نمبر 1 ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں۔ اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ یہ سوال نمبر 1 تھا۔ اور تفصیلی سوال نمبر 2 عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے کہ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان جھوٹ اور دیگر برائیوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کتابیں، یہ سبق صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ بتایا ہے، کتابیں ہمیں نکھارتی ہیں، ہمیں سنوارتی ہیں، ہمارے روح کی صفائی کرتی ہیں، ہمارے دل اور دماغ کی صفائی کرتی ہیں۔ صرف کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ ہر ایک لیسن سے اگر ایک اچھی بات بھی سیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آخرت سنور گئی۔ اگر ایک بچہ بھی ایک اچھی بات سیکھ لیتا ہے تو استاد کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کو زیادہ کوشش کیا کریں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔
آپ کو میں نے ریڈنگ بھی کرائی ہے، ناظرہ بھی آپ کو میں نے پڑھا کروا دیا ہے، MCQs بھی ہو گئے ہیں اور ساری اس کی جو ہے مشق میں نے کروا دی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ناظرے کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور تمام کام یاد کر کے اچھی طرح سے نوٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ تو بچوں میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو سبق ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رہیں، اور مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔